یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ آپ دیکھیں کہ جب خط پہنچا حبیب کے پاس، کیونکہ امام کا ذکر ہے اس لیے، ورنہ یہ بہرحال میں مصائب آگے کسی اور دن پڑھتا اور آج میں بہرحال کچھ اور پڑھتا، لیکن بہرحال اب آگے آئے تو ذکر تو کوئی بھی ہو، آنسو قیمتی ہوتا ہے۔ حبیب کے پاس جب خط پہنچا نا، کوفہ میں پہرے لگے ہوئے تھے، حبیب نے جیسے ہی خط دیکھا، حبیب کے وجود میں عشق کی آگ ایسی لگی، کیونکہ حبیب بچپن کے دوست تھے امام کے۔ حبیب سے رہا نہیں گیا۔ حبیب نے اپنے خادم کو سواری لے کر شہر سے باہر، کہتے ہیں حبیب بازار گئے، نکلے بازار کی طرف، دیکھا مسلم ابن اوسجہ کو، وہ بھی پرانے دوست تھے۔ کہا مسلم کہاں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گیا، وہیں سے جب پیغام ملا نا، مسلم نے وہیں سے حرکت شروع کر دی۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی جب آواز آئے، ہم یہ نہ کہیں کہ میں اپنے کاموں کو سمیٹ لوں، میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ خدا کرے کہ یہ کان پاک رہیں کہ جب آئے انا بقیت اللہ تو میرے بھی قدم بڑھنا شروع ہو جائیں امام کی طرف۔ پہنچ گئے، نکل گئے، یہ بھی نکلے، حبیب بھی گئے۔ وہاں کیا عالم ہے؟ وہاں دشمن لشکر سینکڑوں کی تعداد میں بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ غربت امام حسین ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا، پھر بھی ایک پرچم بچا کے رکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ امام جانتے ہوں کہ کس نے آنا ہے۔ دھول اٹھی، جب ہٹی تو دیکھا کہ حبیب ہیں، خوشی دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی، استقبال کیا گیا ہے حبیب کا۔ کیوں؟ کہ ایک شخص لشکر حسین ابن علی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جب صدائیں اٹھیں تو خیموں تک بھی گئیں۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، قربت کے عالم میں کیا شان و شوقت سے یہ مدینہ سے سوار ہوئی تھیں۔ سوار کرنے والے جوان علی اکبر، حضرت عباس علمدار، مہ میلیں پردوں میں اور رات کی تاریکی میں، کیا پتا تھا کہ عاشورہ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بی بی نے کہا حضرت فضہ سے کہ فضہ باہر کیسا شور ہے، کیسی آوازیں ہیں؟ وہ پتہ کر کے آئیں، کہا کہ بی بی حبیب آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت زینب نے کہا فضہ، اماں فضہ، حبیب کو ہمارا سلام پہنچائی۔ حبیب کو جب یہ پیغام پہنچا نا، حبیب بیٹھ گیا، کربلا کی خاک کو اٹھایا، سر پہ رکھا، کہا پروردگار یہ کیسے دن آ گئے ہیں علی کی بیٹیاں۔ اللہ، یا امام زمان۔ ہاں عزاداران محترم، کتنے مختلف مقامات ہیں کہ جہاں ان بیٹیوں کا کتنا خیال کیا گیا ہے، مگر ان بیٹیوں نے مشکلات بچپن سے دیکھی ہیں، ام المصائب ہیں۔ بہرحال آپ پورے 2 مہینے 8 دن مصائب سنتے رہیں گے، بہرحال ہمیں بھی تو ظاہر ہے اپنی نوکری کرنی ہے، اور ایک دسترخوان جو آج کے دن کھل رہا ہے اس سے رزق لینا ہے نا، اپنا رزق لینا ہے۔ مائیں خدا مغفرت کرے، میرے چچا
مجھے یاد ہے میں بہت بچپن سے جب بھی ان کو دیکھتا تھا اور جب کبھی صبح ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا تھا میں دیکھتا تھا صبح سے وہ گریا شروع کرتے تھے. کھانا کھاتے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ علی اکبر. تو ہائے غربت مولا. کیوں؟ کیونکہ اپنے وجود کو قربان کرنے والا انتظار نہیں کرتا کب رونا ہے. یہاں ہر وقت گریا ہے اور یہ گریا بہت ضروری ہے عزیزان محترم. یہ پاک کرتا ہے. کہ کل مجھے فرصت ملی تو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ پاک کرتا ہے. میں آپ کو نہیں کہوں گا, میں خود ایک آدمی خطا کار ہے, گناہ گار ہے, دل سخت ہے. ظاہر ہے دنیا کی چیزوں میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کتنا سخت ہے ایک آدمی کے لیے آنسو بہانا. آسان نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگر آپ سائنس کے طور پر بھی اس کو ریسرچ کریں نا کہ آنسو نکلنا آسان نہیں ہوتے, آنسو نہیں نکلتے, اور خاص طور پہ دل سخت ہو جائے. لیکن کتنا کمال ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, صرف آتے ہیں یہاں اور یہاں صرف ہم نام سنتے ہیں امام حسین کا. خود بخود وجود تلاطم شروع کرتا ہے, آنسو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وادی کوئی اور وادی ہے امام کی یہ کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے. امام کی ان بہنوں نے بچپن سے مشکلات کو دیکھی. بس میں چند جملے کہوں گا اور آپ سے التماس سے دعا کہ مدینہ میں انہوں نے دیکھا اس جلتے ہوئے دروازے کو, چھوٹی چھوٹی نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہوگا. بابا کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے, نہ جانے کتنے دن دیکھتی رہی کہ ماں دیوار کے سہارے چلتی ہے. کیوں نہ جانے ماں کو کیا ہو گیا ہے, ماں بتاتی بھی نہیں ہے. جس نے علی کو نہ بتایا ہو وہ اولاد کو کیا بتائے گی. پوری سختیاں دیکھ رہی ہے. یہ دیکھتے دیکھتے وقت آ گیا اور کوفہ اور ماہ رمضان. ایک بیٹی کہہ رہی ہے بابا آج نہ جائیے, گھر کی مرغابیاں بھی روک رہی ہیں, دروازہ بھی روک رہا ہے, سب روک رہے ہیں. چلے گئے اور جب ضربت لگ گئی امام حسن نے اپنے بابا کے سر کو اپنے جو ہے وہ زانوں پہ رکھا, آنسو ٹپکا. جب گرا امام نے آنکھ کھولی, امام کہا حسن صبر کرو. امام حسین گریہ کر رہے ہیں, حسین صبر کرو. صبر کی تلقین. جب امام کو اٹھایا دروازے تک, کہا بس یہاں چھوڑ دو مجھے, میرے قدموں پہ مجھے جانے دو. اور آہستہ اپنے اصحاب کو کہا, کیوں؟ کہا کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ چلی جائے. کتنا خیال ہے مولا کو اپنی بیٹیوں کا. سب کو صبر کرتے ہوئے جیسے ہی جا کر بستر پہ لٹایا, ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, زرد رنگ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہی زینب آئیں, وہ امام جو سب کو صبر کروا رہا تھا, جیسے ہی بیٹی کو دیکھا نا رونا شروع کر دیا. امام سے صبر نہیں ہوا, امام نے گریا شروع کر دیا, بیٹیوں نے گریا شروع کر دیا. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے. 61 ہجری کے کوفے میں یہی بیٹیاں آپ کی کوفہ میں آئیں گی. اس وقت کیسے صبر ہوگا مولا. آپ کے دور میں تو جب بیٹیاں مدینہ سے آئی تھیں تو کاروان دن میں پہنچا تھا. کہتے ہیں کہ امام نے رات کا انتظار کروایا کہ رات کو اہل حرم لے کر آؤ. مولا رات کو کاروان پہنچے گا, یہ دن کا انتظار کریں گے, یہ گلی کوچے کو سجائیں گے,
یہ کوفہ آپ کا کوفہ نہیں ہوگا مولا. ہاں عزاداران محترم، امام تھے، امام کو پتہ تھا، لیکن محبت تو تھی. لیکن قربان جاؤں اس ایک اور بیٹی پر جو کہ چھوٹی سی مدینہ سے چلتی ان سارے راستوں کو طے کرتی. بس ایک جملہ التماس دعا کہ کتنا سخت ہے ایک بیٹی کے لیے کہ ہمارے لیے اس پورے کاروان کی ایک ایسی بچی ہے کہ جس سے توسل بہت ضروری ہے. آج پہلی شب ہے، آج توسل کریں تو ہم بھی اپنے مولا تک پہنچ جائیں اس بیٹی کے صدقے میں، کیونکہ ایک خاص چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ سب آزاد ہو گئے تھے، یہ آزاد نہیں ہوئی، سب واپس چلے گئے. سب 40 پہ چیلوں پہ کربلا پہنچ گئے، یہ نہیں پہنچی، یہ آج تک نہیں پہنچی. میں آج پہلی شب اسی بیٹی سے توسل کرتا ہوں یہاں سے. اے چھوٹی شہزادی بیوی، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں آئی ہے، میں جانتا ہوں یہ کتنا سخت ہے کہ آپ اپنے بابا کے چیلوں پہ نہیں پہنچی، مگر میں بیوی آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں. بیوی اس سال چیلوں پہ اپنے بابا کی قبر پہ جانے دے، ان راستوں کو کھول دے، ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، ہمیں چیلوں پر کربلا جانے دے. بی بی اپنے بابا سے سفارش کر دے، بابا میں شام کے زندان میں رہ گئی مگر ان عزاداروں کو بابا اجازت دیتے، یہ بڑے تڑپ رہے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصر و ان کے مددگاروں میں شمار فرما.